سورہ البقرہ میں 152 آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے تم مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرنا۔ البقرہ 239 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، یا جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ اور سورہ آل عمران میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے خوشخبری دی تو کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، اور تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرنا اور صبح و شام اسی کی تسبیح کرتا رہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اوقات کی بات بھی کی ہے، گنتی کی بات بھی کی ہے، شمار کی بات بھی کی ہے، اور بے گنے ان گنت بے حد و حساب ذکر کی بات بھی کی ہے۔ اور سورہ آل عمران 135 میں فرمایا جب ان سے کوئی فحش کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں پر اڑ نہیں جاتے۔ اب اس میں بھی بڑی نفسیات ہے، میں ابھی آیات مبارکہ پڑھتا جاتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں انہی پر بولنا شروع کر دوں۔ اللہ اس مسئلے کا بھی حل نکالے گا انشاءاللہ۔ اللہ ایسی کشائش بھی عطا کرے گا کبھی کہ جب وقت بہت زیادہ وافر دستیاب ہوگا۔ تو عام طور پر انسان کی سائیکی یہ ہے کہ وہ سارے علم کے باوجود گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ آپ سب اس پہ غور کریں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آئے گا۔ خیر، سورہ آل عمران 191 میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے رہتے ہیں، یعنی ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ بالکل نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ رعد 28 جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پایا کرتے ہیں۔ اور پھر کہف 28 میں فرمان جاری ہوا ہے اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھا کر جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کے ارادے رکھتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے پلٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ واٹ اور ارادے میں لگ جائے۔ دیکھ اس کا کہا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے زیادہ گزر گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز دیتا جا رہا ہوں، اپنے دوستوں پر، اپنی سہیلیوں پر جو آپ کا انتخاب ہیں، اپنے ریلیشن شپس پر، اپنے بزنس پارٹنرز پر، اپنے کولیگز پر، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات پر غور کیجئے کہ کہیں آپ ایسی سوسائٹی میں تو نہیں ہیں جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہے۔ اللہ سورہ طٰہٰ 42 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ساتھ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ سورہ الانبیاء 42 میں فرمان ہے ان سے پوچھو کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھر گئے ہیں۔ اور سورہ نور 37 ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ الاحزاب 35 بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صابر عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجز عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں،
روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ الاحزاب میں فرمان ہے، اے لوگو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو۔ اب سورہ زمر دیکھیے 23 آیت کہ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے۔ سبحان رب العلیٰ، اس پر ویڈیو کرنے کا یہ بھی لسٹ میں لگی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کے حق ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہ آ سکی، نہ کوئی آئے گی، نہ کوئی پہلے تھی، جس میں بار بار دہرائی جانے والی اور آپس میں ملتی جلتی سطریں ہوں، آیات ہوں۔ اس سے بڑا اللہ کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کی جلدیں اور دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ ہی راستہ بھلا دے اس کا ہادی اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحدید میں 16ویں آیت ہے، اور کیا شاندار فرمان ہے کہ اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں، اور اس سے جو سچ اتر چکا ہے، اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، اور جب ان پر ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ اور سورہ مجادلہ 1:9 دیکھیے، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، آکیوپائڈ کر لیا ہے۔ ابھی جو پیچھے میں بات کر کے آیا کہ جو فارغ اوقات ہوتے ہیں ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطان کا لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے میں ہے۔ اور الجمعہ آیت 10 میں فرمایا، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ المنافقون 9ویں آیت ہے، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ سورہ الجن 1:7، تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ المزمل 8ویں آیت، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یہ رہبانیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، ذہن بہت جلدی وسوسے کا شکار ہو جائے کرتے ہیں، اس پہ آگے بات کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ کٹنا نہیں ہے کہ کسی سے بات نہیں کرنی، یکسوئی یہاں سے مراد ہے۔ اور سورہ الدہر 25ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کی مبارک آواز سنائی دیتی ہے، اور اپنے رب کے نام کا صبح اور شام ذکر کیا کر۔ المائدہ 91، شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، اور اللہ کے ذکر سے اور نماز کو تم کو روک دے۔ کیا اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اور مجھ سے ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے؟ استغفر اللہ۔ سورہ الزمر آیت 22ویں ہے، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اب سورہ الاعراف کی 205 آیت، اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح شام یاد کر، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔